کورٹ کے اندر ہر ایک دوسری 22 سے 22 بھی یہ الو ہوتی ہیں، پھر کہیں پر ڈسمس ہوتی ہیں، اور اس آرڈر کے پاس ہونے سے اور زیادہ سفر میں چلی جائے گی، یعنی وہ فوری انصاف کا جو کانسیپٹ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ آپ نے کیا دیکھا ہے کہ اس میں پبلک نے سفر کیا ہے، وکلا برادری نے سفر کیا ہے، یا اس کو انجوائے کر رہی ہے پولیس؟ کہ پبلک تھانے میں جانے کے لیے بھی 10 مرتبہ سوچتی ہے کہ ہم تھانے جائیں گے تو ہمارے ساتھ کیا بیہیو ہوگا۔ السلام علیکم، پروگرام قانون کے ساتھ میں ہوں امجد شابرانی۔ آج جس ہم موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ 22 سے 22 بھی۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ جب کسی بھی کمپلیننٹ کو کمپلین کرنے کے لیے کسی بھی ایس ایچ او کے پاس جاتے ہیں ایف آئی آر کروانے کے لیے، تو وہ کوگنیزیبل آفینس ہو یا نان کوگنیزیبل آفینس ہو، ان کو وہاں پر این سی یا ایف آئی آر کی جاتی تھی۔ اب ایسا نہیں ہوتا۔ ایک سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا ایک آرڈر ہوا تھا 2019 میں، جس کے تحت کہ بھائی آپ ایک ایس ایچ او کے پاس جائیں گے، ایس ایچ او اگر آپ کی بات نہیں سنتے تو پھر آپ ایس ایس پی کے پاس جائیں گے، پھر ڈی آئی جی سو آن۔ تو اسی میں ایک بڑا عرصہ گزر جاتا ہے۔ تو یہ جو جسٹس آف پیس کے پاورز ہیں وہ دیے گئے ہیں ان پولیس ڈپارٹمنٹ کو، جبکہ یہ ماضی میں یہ ہوا کرتا تھا کہ کسی کی اگر بات نہیں سنی جاتی تھی تو وہ کورٹ کا رخ ادا کیا کرتے تھے۔ تو 22 سے 22 بھی ان کے لیے ایک اچھا ریلیف کا ایک پیرامیٹر تھا۔ تو اس سلسلے میں ہم آج بات کرنے جا رہے ہیں ہمارے سینئر قانون داں سیف اللہ المانی صاحب، آئین سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ سر، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی کورٹ کے اندر ہر ایک دوسری 22 سے 22 بھی یہ الو ہوتی ہیں، پھر کہیں پر ڈسمس ہوتی ہیں۔ ان کی اگر لیکوناس دیکھی جائے تو ان کی کیا لیگل حیثیت کیا ہے؟ تھوڑا اس کے اوپر اگر روشنی آپ ڈال سکیں تو۔ یہ 2019 میں سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ایک آرڈر پاس ہوا کہ 22A 22B میں جو پبلک کو ریمیڈی ہے، انصاف کو فوری مہیا کرنا، تو اس پہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل سے ایک آرڈر پاس ہوا 2019 میں۔ اس پہ ہمارے کورٹوں میں سیشن، بالخصوص سیشن کورٹ میں، کیونکہ یہ پاورز ہیں سیشن کورٹ تک، اسٹرائکیں بھی چلیں، بہت ہڑتالیں بھی ہوئی، اور وکلا صاحبان نے اس پہ رجسٹ بھی کیا کہ یہ جو آرڈر پاس ہوا ہے غلط ہوا ہے۔ کیوں کہ پہلے ہی پبلک سفر کر رہی ہے، اور اس آرڈر کے پاس ہونے سے اور زیادہ سفر میں چلی جائے گی، یعنی وہ فوری انصاف کا جو کانسیپٹ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ دیکھیں تو اس پہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ کسی کو تکلیف پہنچتی تھی، کوئی آفینس ہوتا تھا تو پبلک وہ بندے تھانے میں چلے جاتے تھے، ایس ایچ او کو اپلیکیشن دیتے تھے۔ اگر ایس ایچ او نہیں لیتا تھا تو پھر وہ کورٹ میں آ جاتے تھے 22A کے تھرو، اس میں فاسٹ ریمیڈی ان کو اویل ہوتی تھی، تو وہ اس کے ذریعے کورٹ آرڈر کرتی تھی، ایس ایچ او کو ڈائریکشن دیتی تھی کہ اگر یہ کاگنیزیبل آفینس بنتا ہے تو اس کی ایف آئی آر لاج کی جائے۔ تو اس کی ریسپانسبلٹی ایس ایچ او کی کہ وہ اس کی انکوائری کرے، فوراً انکوائری کرے۔ اگر وہ کاگنیزیبل آفینس بنتا ہے دین اینڈ دیر اس کی ایف آئی آر لاج ہونی چاہیے۔ لیکن اب اس پروسیس کو انہوں نے پرولانگ کر دیا۔ کیسے؟ پہلے ایس ایچ او کے پاس جاؤ، پھر اگر وہ نہیں سنتا ایس ایس پی کے پاس جاؤ، اگر وہ نہیں سنتا تو پھر کورٹ میں آؤ۔ تو اس میں جو ٹائم لگ جاتا ہے، اس ٹائم کا جو لاس ہوتا ہے پروسیکیوشن کے حساب سے، جب وہ کیس ٹرائل میں آتا ہے تو وہاں پہ یہ پلی اٹھائی جاتی ہے کہ بھائی اتنے ڈیلے ہونے کی وجہ سے ایف آئی آر لاج ہوئی، تو وہ جو افینس کا میٹر ہوتا ہے یا جینینس چیز ہوتی ہے وہ ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ تو یہ لاس ہے۔ تو ہم اس کے متفق نہیں ہیں اس آرڈر کے کہ یہ آرڈر امپلیمنٹ ہونا چاہیے۔ ہمارا یہی مطالبہ ہے اسٹیٹ سے یا ہماری سپریم جوڈیشل کاؤنسل سے کہ اس پہ نظر ثانی کی جائے، اور اس کو اور فوری جیسے انصاف مہیا کرنا جو کانسیپٹ ہے اس کو آسان کیا جائے، کہ تھانے میں کوئی ایسا سیل مقرر کیا جائے، وہاں پہ بندہ وہ انکوائری پہنچے، اس کی انکوائری کر کے وہ ایس ایچ او کو رپورٹ دیں کہ سر یہ جو ہے افینس کاگنیزیبل بن رہا ہے۔ تو اس میں ہمارے جو اب نوجوان وکلا آ رہے ہیں فیلڈ میں،
जैसे 6 महीने का वो प्रोबेशन पीरियड करके अंडर ट्रेनिंग में होते हैं, तो वहाँ से ये हमारे वकला को उठाएं, उनको स्टेट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे अपॉइंट करे, वो वहाँ बैठ के उनके जो भी लीगल इश्यूज़ है उस अफेंस को देखें, कागनिजेबल बनता है तो वो रिपोर्ट एक बना के दें एसएचओ के, एसएचओ वहाँ पे इम्प्लीमेंट करवाए। यहाँ पे जब तक कानून की अमलदारी नहीं होगी तो हमारे अवाम को इंसाफ मुहैया नहीं होगा। राइट। अच्छा, ये देखा जाए कि मतलब इसी को यही कंसिडर किया जा रहा था जब ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का ऑर्डर पास हुआ था, तो लोग यही कह रहे थे कि भाई इसमें सबसे ज़्यादा मुतासिर वकला बरादरी हुई है, तो क्या ये दुरुस्त बात है? मेरे ख्याल मुताबिक वकला का काम है पब्लिक को असेस करना, यानी उनको फैसिलिटेट करना या उनके जो मसाइल है उनको कोर्ट में पेश करना। मेरे ख्याल से तो वकला को कोई इसमें तकलीफ नहीं है, क्योंकि वकला के पास जब क्लाइंट पहुंचता है वो अपना मुद्दा ले आता है तो वो फ़ौरन वकील हज़रत हमारे उसको अपना वो प्रोसीड करने के लिए अपना ड्राफ्ट करके उस पिटीशन है, एप्लीकेशन है, व्हाट्सएवर जो भी मैटर है उसको फ़ौरन कोर्ट में पेश कर देते हैं, सबमिट करा देते हैं, उस पर इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाती है। वाहिद हमारा ये एक कोर्ट इदारा है जहाँ पे हर काम जो है अपने टाइम के हिसाब से होता है। जब वकील साहब उसको सर्विस फास्ट देता है, कोशिश करता है कि मैं अपने मौकल को बेनिफिट दिलाऊं, तो मेरे हिसाब से बाकी ये है कि पब्लिक को सफ़र करना पड़ रहा है, टाइम का वैक्यूम आ गया है, टाइम का एक गैप जो है वो बढ़ गया है, क्योंकि एसएचओ के बाद फिर एसएसपी के पास जाए। इसमें ये होता था पहले अगर कोई ऐसा इशू होता तो हिरासमेंट में भी इसमें चीज़ आ रही है कि अगर कागनिजेबल अफेंस तो है, कहीं पे हिरास हो रहा है, कहीं पे इंजरी है, कहीं पे एफआईआर कट सकती है, कहीं पे हिरास को रोकने के लिए तो कॉन्स्टिट्यूशन में हाई कोर्ट में फ़ौरन बंदा पहुंच जाता था कि भाई मुझे हिरासमेंट की जा रही है और मुझे प्रेशर दिया जा रहा है, तो उसको रोका जाता था थ्रू एसएचओ थाने के उस जुडिक्शन के पीएस को। तो अब वो भी नहीं रहा कॉन्सेप्ट, अब पहले के नीचे वाला प्रोसेस कंप्लीट करो फिर हिरासमेंट पे हाई कोर्ट में आ सकते हो। ये एक दूसरा अलमिया है हमारे ऊपर, यानी पब्लिक को जो फ़ौरन इंसाफ मुहैया करने वाली बात है वो नज़र नहीं आ रही हमें। राइट। अच्छा, ये जो जस्टिस ऑफ पीस के जो पावर्स हैं ये डिस्ट्रिक्ट जज को ही क्यों दी जा रहे हैं? मतलब आप मैजिस्ट्रेट लेवल को भी दे सकते हैं, तो ये पावर्स जब एक मैजिस्ट्रेट के पास अगर जाते तो वो दुरुस्त नहीं? हाँ, इसके लिए ये एक चीज़ है कि डायरेक्ट कंप्लेन का जो इख्तियार है वो मैजिस्ट्रेट साहब को है, कि डायरेक्ट कंप्लेन में हमारे यहाँ पब्लिक को ये है ना कि हम फ़ौरन थाने चले गए, वहाँ हमने एप्लीकेशन मूव करा दी या हमने अपना मुद्दा एसएचओ को बता दिया, हमारी एफआईआर हो गई, नहीं तो फिर हम डायरेक्ट कोर्ट में आते हैं कि वकील के थ्रू। जो वकील के थ्रू होता है तो डिस्ट्रिक्ट सेशन जज एक्स जस्टिस ऑफ पीस, एक्स ऑफिशियल जस्टिस ऑफ पीस का इख्तियार है तो उसके पास वो लगती है। बाकी जो डायरेक्ट कंप्लेन का कॉन्सेप्ट है वो मैजिस्ट्रेट के पास है। अगर कोई बंदा जिसको तकलीफ है वो डायरेक्ट कंप्लेन में आके ऑन ओथ स्टेटमेंट करे तो वो भी एक एफआईआर लॉन्च करने का शेप है। राइट। अच्छा, अब इसका आप क्या समझते हैं कि थ्रू द ईयर एक राउंड अबाउट 1 साल हो चुका है इसको, तो आपने क्या देखा है कि इसमें पब्लिक ने सफ़र किया है, वकला बरादरी ने सफ़र किया है, या इसको एंजॉय कर रही है पुलिस? सर, इसमें मेरे ख्याल मुताबिक तो पब्लिक सफ़र कर रही है और पब्लिक के साथ जो हमारे वकला हजरात हैं वो भी सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि जिस काम में जिस रेमेडी में आपको प्रोलॉन्ग टाइम मिलेगा तो वहाँ सफ़र ही होता है, तो उसमें क्या है कोर्टों पे काम का बर्डन बढ़ रहा है। जैसे कि वहाँ से है कि भाई कोर्टों से काम, अभी मॉडल कोर्ट्स जैसे आ गए हैं, भाई स्पीडली ट्रायल चले, स्पीडी ट्रायल में काम तो वही होता है, प्रोसीजर वही होता है, अभी वो स्पीडी ट्रायल वाला कॉन्सेप्ट भी हमें मध्यम होते हुए नज़र आ रहा है। अच्छा, मतलब जो स्पीडी ट्रायल है, ये ट्रायल कोर्ट जो हमारी बनाई गई, तो उसमें भी अगर देखा जाए, हम तो उस टॉपिक से थोड़ा सा हट गए, तो इसमें ये नहीं कि सिर्फ मॉडल कोर्ट्स का होना लाजमी है, प्रोसिक्यूशन मॉडल होनी चाहिए, आपका जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन वो भी मॉडल होनी चाहिए, क्योंकि स्पीडी अगर अब देखा जाए, क्योंकि डली हमेशा इन्हीं चीज़ों के अंदर होती है, तो फिर भी एक वकील का यकीनन फ़र्ज़ है वो तो हम हमेशा, क्योंकि हमें ही कंसिडर किया जाता है कि वी आर द रीज़न बिहाइंड एवरी यू वुड से डिले। सो व्हाट डू यू थिंक दैट वी आर द ओनली रिस्पॉन्सिबल और समहाउ द प्रोसिक्यूशन एंड द पुलिस डिपार्टमेंट? मेरे हिसाब से इसमें
اسٹیٹ ریسپانسبل ہے کہ وہ سارا کام ڈپینڈ جو ہے وکیلوں پہ تو نہیں ہو سکتا. اسٹیٹ اٹ مینس پراسیکیوشن, اسٹیٹ اٹ مینس جوڈیشل. تو وہ سارے مل کے, کیونکہ ہمارے ہاں جو بھی یہ مسئلہ عوام کا اعتماد کیسے بحال کیا جائے, پراسیکیوشن سے عوام کا اعتماد ختم ہو چکا ہے. جو ہمارے ہاں جینین کیس ہوتے ہیں, میرٹ پہ کیس ہوتے ہیں, وہ کھڈے لگ جاتے ہیں. جو فیک کیس ہوتے ہیں, میلیسس پراسیکیوشن جس کو کہا جاتا ہے, وہ کورٹ میں برڈن ہوتا ہے اور سارا وزن وہاں لگ رہا ہوتا ہے. اور جو جینین کیس ہیں, جو پبلک کے جینین ایشوز ہیں, جو کرنٹ میٹر ہوتے ہیں, وہ پینڈنگ چلے جاتے ہیں. تو اس وجہ سے پبلک سفر بھی کر رہی ہے, وکلا حضرات بھی سفر کر رہے ہیں, جوڈیشل پہ بھی برڈن ہے. تو اس پہ کوئی غور فکر کیا جائے اور اس کو بہتر سے بہتر کیا جائے, جس میں انصاف کی فوری فراہمی کا جو کانسیپٹ ہے وہ کلیئر ہو جائے, تو میرے خیال مطابق عوام کو کافی ریلیف مل جائے گا اس میں. رائٹ. اچھا سر, یہ 22A اور 22B اگر ہم اس کو ڈسکرپشن میں جائیں تو ان دونوں سیکشنز میں کیا فرق ہے؟ فرق تو نہیں ہے. 22A 22B کے بھائی ایک آپ کی عرضی درخواست تکلیف ہے, آپ وہاں تھانے میں گئے, نہیں سنی گئی آپ کی, آپ پھر کورٹ میں آ گئے, اپنا داد رسی کے لیے کورٹ میں آپ آ گئے کہ وہاں بتایا کہ سر میرا اس میں جو ایشو ہے, میری FIR لاج نہیں ہو رہی, مجھے سنا نہیں جا رہا, مجھے جو تکلیف پہنچی ہے اس کی داد رسی نہیں ہو, تو میں کورٹ آ گیا ہوں. کہیں اگر کورٹ میں FIR لاج ہو جاتی ہے تھانے میں, تو اس کی انویسٹیگیشن پراپر نہیں ہوتی ہے. اس کے لیے ہمیں کورٹ سے رجوع کرنا پڑتا ہے کہ بھائی ہماری انویسٹیگیشن جو ہے وہ تو میرٹ پہ ہونی چاہیے, پراپر ایز پر لا ہونی چاہیے. اس میں پراسیکیوشن کے جو لیکوناز آ جاتے ہیں وہ آگے چل کے نقصان جو ہوتا ہے اس کا وہ کمپلینٹ کو ملتا ہے. رائٹ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب پہلے ماضی کے اندر بھی پولیس کی اپنی ایک پولیس گردی ہوا کرتی تھی, اب جب ان کے پاس یہ پاور چلے گئے کہ بھائی SHO کے بعد پھر آپ SSP تک جائیں, تو وہاں پر جیسے کہ ایک جو پبلک ہے ان کی پہنچ ایک SHO تک نہیں تھی, اب وہ SSP تک یا SP یا DIG تک کیسے جا سکتے ہیں؟ اٹ از ویری ڈیفیکلٹ سچویشن ناؤ ڈیز ان دس میٹر کہ پبلک تھانے میں جانے کے لیے بھی 10 مرتبہ سوچتی ہے کہ ہم تھانے جائیں گے تو ہمارے ساتھ کیا بیہیو ہوگا, ہماری بات سنی جائے گی یا نہیں سنی جائے گی. تو اب پبلک کیا کرتی ہے کہ تھانے میں اپلیکیشن موو کرا کے کورٹ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ ہمیں کورٹ سے انصاف ملے گا, وہاں سے ہماری تکلیف کی جو داد رسی ہے وہاں سے ملے گی. تو وہ وہاں گئے, وہاں سے بھیجا گیا نہیں بھائی آپ, کیونکہ پولیس بھی ایک اسٹیٹ ہے, ان کی بھی یعنی ایک مونوپولی ہے کہ بھائی SHO کے بعد پھر SSP کے بعد, تو یعنی ٹائم کا جو سفر ہے نا وہ سفر پبلک بھگت رہی ہے. تو ہمارا کہنے کا مطلب یہ ہے, مقصد یہ ہے کانسیپٹ کہ اس تکلیف کو کم کیا جائے, کوئی ایسا راستہ بیچ میں نکالا جائے جس میں پبلک کو انصاف فوراً ملے. اچھا, یہ جتنے بھی ہم نے اسٹرائکس کی ہماری وکلا برادری نے, اس کے بعد پھر یہ کہا گیا کہ بھائی ہم ایک کمپلین سیل اسٹیبلش کر رہے ہیں ہر ایک SSP یا DIGs کے پاس, اور وہ جو ہے آپ کی کمپلینٹس کو سنیں گے. سننے کے بعد اگر کوگنیزیبل آفینس ہوگا تو دے ول گو فار دی FIR. سو ڈو یو تھنک اٹ از ناؤ امپلیمنٹڈ؟ وہ کمپلین سیل کی یہ پروگریس ہوئے کہ تقریباً 2 سے 3 مہینے لگ جاتے ہیں اپلیکیشن موو ہونے میں, کمپلین اندراج کرنے میں, پھر اس کی انکوائری کرنے میں, پھر اس کے بعد وہ نوٹسز تھانے میں جاتے ہیں کہ بھئی فلاں کو لے آؤ, اس کی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرنی ہے, فلاں کی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرنی ہے. تو اس میں جو ٹائم کنزیوم ہو جاتا ہے نا, وہ افینس جو ہوتا ہے نا, وہ افینس کی جو سرکمسٹنسز ہوتے ہیں وہ ختم ہو چکے ہوتے ہیں, فوت ہو چکے ہوتے ہیں. یہاں تک مطلب جو پارٹیز ہوتی ہیں کمپلیننٹ اور جو ایکیوز ہوتے ہیں, وہ پھر وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بس اسی کو یہیں پر ہم نپٹا لیتے ہیں, بہرحال وہ ان کی اپنے آپس میں ایک, کیونکہ ان کا اعتماد جو ہے نا, پھر وہ انصاف رسانی جو ہمارے ادارے ہیں, کورٹس ہیں, تھانے ہیں, تو وہاں سے انصاف جو ان کو نظر آتا ہے ملنے والا, وہ پھر نظر نہیں آتا, تو پھر وہ نا امید ہو جاتے ہیں, مایوس ہو جاتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں بھائی ادھر جو ہے نفع نقصان کر کے ہم کیوں بھگتے ہیں, لمبے ٹرائل کو کیوں بھگتے ہیں یا سفر میں کیوں بھگتے ہیں. بالخصوص عموماً دیکھا گیا ہے, ہمیں بھی بہت ساری کمپلین کہ ہم اگر FIR لاج کرواتے ہیں تو اس کے بعد
جو انویسٹیگیشن آفیسر رات کو 11 بجے مدعی کو فون کرے گا کہ بھائی آ جا تھانے پہ تیرا بیان ریکارڈ کرنا ہے، بھائی یہ کون سا طریقہ کار ہے؟ رات کو 11 بجے آپ ان کو فون کر کے بلا رہے ہیں. ایک میتھڈ ہونا چاہیے اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرنے کا، ایک طریقہ کار ہونا چاہیے کہ اس کا ٹائم ایک متعین کیا جائے کہ بھائی فلاں ٹائم پہ آپ کی ہم اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کریں گے تو آپ فزیکلی مینٹلی تیار ہو کے آ جائیں. وہ چیزیں نہیں ہوتی، وہ اچانک شارٹ کرتے ہیں. اچھا بھائی وٹنس لے آؤ، بھائی بندہ کہاں ہے، کس وقت، اب جو ہم بلا رہے ہیں جس بندے کو وہ کہاں ہے، کس پوزیشن میں ہے، کون سے کام میں مصروف ہے، وہ پہنچ نہیں پاتا. پھر کہتے ہیں بھائی آپ کا انٹرسٹ نہیں ہے، وہ رپورٹ بنا کے ایک کلاس میں کورٹ میں سبمٹ کرا دیتے ہیں مجسٹریٹ کے سامنے کہ سر اپنا یہ انٹریسیبل سے افینس بن رہا ہے تو میں نے ایک کلاس، یعنی اپنی فارملٹیز پوری کر کے دے دیتے ہیں. پراپر اس کو انویسٹیگیٹ کرنا، پراپر اس کو پروسیکیوشن کو لے کے چلنا، اس میں بھی بہت مالا فائڈلی پولیس کی ہمیں نظر آ رہی ہے. تو اس پہ اسٹیٹ کوئی توجہ نہیں دے رہی. بس اسٹیٹ کے ہم جو ہے نا اپنا اصطلاحات اس میں پیدا کر رہے ہیں اور اصلاحات لے کے آ رہے ہیں کہ بہتر کرے، لیکن میرے خیال مطابق یہ بہتر ہونے سے بدتر ہوتا جا رہا ہے سسٹم ہمارا. رائٹ. اچھا سر، ہم اگر بات کرتے ہیں ماڈل کورٹس کا تو کس حد تک آپ اس سے مطمئن ہیں؟ جو ماڈل کورٹس بنائی گئی ہیں، جو جج صاحبان وہاں کام کر رہے ہیں، نو ڈاؤٹ وہ محنت کر رہے ہیں، ایفرٹس کر رہے ہیں کہ ہم کوشش کر کے شارٹ ٹائم میں اپنا ایک سروس مہیا کر دیں، ایک انصاف کے تقاضے پورے کر دیں. لیکن پراسیکیوشن کی ڈلے کی وجہ سے، کاہلی پن کی وجہ سے، سست رو کام جو ہوتا ہے اس وجہ سے وہ ماڈل کورٹ کے ورک پہ بھی ایفیکٹ ہو رہا ہے. کہاں کہاں ہم دیکھتے ہیں جج صاحبان بھی بے بس اور لاچار بن جاتے ہیں کہ بھائی یہاں پہ گواہی کمپلیٹ نہیں ہے، یہاں پہ میڈیکل جو ہے اپنا ایم ایل او کا وہ ایشو ہے، کہاں ڈی این اے کا ایشو ہے، کہاں، تو وہ اس کو ڈیلیبریٹلی جو ہماری پراسیکیوشن ہے وہ فیل کرنے کی کوشش کر رہی ہے. تو پراسیکیوشن پہ بھی ایک چیک اینڈ بیلنس لایا جائے. جیسے ماڈل کورٹ کا رول ہے کہ بھائی ایک جج صاحب ہے، اس پہ رول ہے کہ بھائی فوراً آپ کو انصاف بھی مہیا کرنا ہے اور اس کو اسپیڈی ٹرائل بھی چلانا ہے اور وہ ڈسپوز بھی کرنا ہے. تو اس کے لیے جو انگریڈینٹس ہیں وہ تو کمپلیٹ ہونے چاہیے نا، تب جا کے وہ انصاف بھی مہیا کرے گا فوراً، اور جو قانون کے تقاضے ہیں وہ بھی پورے ہو جائیں گے ہمارے میرے خیال مطابق. اس میں پھر یہ بھی ہے کہ بھئی ایک ڈسپوزل تو ہو گیا لوور کورٹ سے، اگر ہم دیکھیں پھر ہائر پہ چلے جاتے ہیں، اپیلیٹ فورم پہ چلے جاتے ہیں، فورم پہ جاتے تو پھر ان کو وہاں سے ریلیف مل جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو آپ پیچھے ڈیسائیڈ کر چکے ہیں وہ تو پھر ہاں کافی لیکوناز، کیونکہ اسپیڈی ٹرائل میں کافی لیکوناز بھی آ رہے ہیں، ایویڈنس تو فوراً جب جہاں ڈیسیشن دینا پڑتا ہے تو اس میں کمی کوتاہی رہ جاتی ہے تو پھر وہ اپیل میں جا کے وہ کور ہوتی ہے، یا اپیل کو میچور اسٹیج پہ سنا جاتا ہے اپیکس کورٹ میں، تو وہاں تقریباً جو نیچے ججمنٹ ہوتی ہیں تو اپیل تقریباً ان کے اگینسٹ آ جاتی ہے. تو یہ سسٹم پورے کو جب ایکول لے کے چلیں گے تو میرے خیال مطابق پھر وہ بہتر رزلٹ آئے گی. اگر برڈن ہی جوڈیشل پہ ہوگا، پریزائڈنگ آفیسر پہ ہوگا کہ بھائی وہی سارا کرے، انصاف بھی وہی کرے، اسپیڈ بھی وہی کرا کیس کی، اور ٹرائل کمپلیٹ بھی کرے اور ججمنٹ بھی دے شارٹ ٹائم میں، تو اٹ از ویری امپاسبل. تھینک یو ویری مچ انڈیڈ فار گیونگ یور پریشیس ٹائم. سیف المانی صاحب ہمارے ساتھ تھے، اور اسی کے ساتھ یہ پروگرام اختتام پہ پہنچتا ہے. پھر ملیں گے کسی دوسرے پروگرام میں.